حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان کے شہر میں جس دن پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اس دن شہر جیلان میں 1100 بچے پیدا فرمائے، اور وہ سب کے سب لڑکے اور سب کے سب بڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بنے۔ تو یہ جو اتنے سارے اللہ کے ولی اس دن اس شہر جیلان میں پیدا ہوئے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی دوسری زبردست کرامت کہ آپ ابھی والدہ کے پیٹ میں ہیں، اور والدہ کو جب چھینک آتی اور والدہ الحمدللہ کہتی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کے اندر سے والدہ کو جواب مرحمت فرما کے یرحمک اللہ کہا کرتے تھے۔ یہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی کرامتیں سن رہے ہیں۔ تو یکم رمضان مبارک بروز پیر کے دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کے اندر آنکھ کھولی، اور جس دن آپ پیدا ہوئے وہ یکم رمضان مبارک تھا، تو اسی دن سے آپ نے والدہ کا دودھ نہیں پیا بلکہ روزہ رکھ لیا، اور غروب آفتاب کے وقت دودھ پی کے روزہ افطار کیا۔ تو اس طرح لگاتار پورا رمضان مبارک حضور غوث اعظم پورا کا پورا دن دودھ نہ پیتے، صرف شام کے وقت غروب آفتاب کو دودھ پیتے، اور پورا رمضان مبارک اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزوں سے گزارا۔ اور چوتھی کرامت حضور غوث اعظم کی کہ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت آپ کے لبھائے مبارکہ ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، اور آواز سنی گئی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پہ اس وقت بھی آہستہ آہستہ اللہ اللہ کی صدائیں جاری تھی۔ پانچویں کرامت حضور غوث اعظم کی کہ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار مدرسے میں آپ کو بسم اللہ کی پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، رسم بسم اللہ کا جب وقت آیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پارہ نمبر 1 سے لے کے 18 پارے تک اپنے قاری صاحب کو پڑھ کے سنا دیے۔ قاری صاحب نے کہا آگے بھی بڑھیے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں والدہ کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ تلاوت قرآن کرتی تھی، اور والدہ سے سن کے وہ پارے مجھے بھی یاد ہو گئے، تو چونکہ میری والدہ کو صرف 18 پارے آتے تھے اس لیے مجھے بھی 18 پارے آتے ہیں۔ آپ بچپن میں جب کھیلنے کا ارادہ کرتے، کہ کھیلنے کے لیے آپ کا جانا ہوتا، تو غیب سے آواز آتی کہ اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ اندازہ لگائیے، یعنی تو کھیلنے کے لیے نہیں، تو لوگوں کی تقدیریں بدلنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور ساتویں اور آخری کرامت کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے تو آواز آتی اللہ کے ولی کو جگہ عطا فرما دو۔ تو ہم ایسے نہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گن گاتے ہیں۔ بچپن ہی سے کرامتوں کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ یہ بچپن کی صرف 7 کرامتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر نگاہ دوڑائیں تو آپ کو ہر دن ہر صبح و شام کرامتوں کا ظہور نظر آئے گا۔